السلام علیکم، کیسے ہیں میرے سب ریڈرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ایپیسوڈ کیوں نہیں ابھی تک آئی۔ تو آج ایپیسوڈ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ بزی تھی سارا دن، اور پھر میں نے سوچا کہ ایپیسوڈ تو مجھے دینی ہے چاہے لیٹ ہی میں ہو گئی ہوں۔ اور ویسے بھی میرے پرانے ریڈرز جانتے ہیں کہ میں موسٹلی ایپیسوڈ لیٹ دیا کرتی تھی، لکھتے ہوئے، ایڈیٹنگ میں اور ویڈیو کو سب کچھ کرنے میں نا بہت ٹائم لگ جاتا تھا، تو میں موسٹلی 9 سے لے کے 12 بجے کے درمیان ایپیسوڈ دیا کرتی تھی۔ تو جن کو نہیں پتا ان کے لیے میں نے پوسٹ لگا دی تھی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ تو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، وہ یہ کہ جس کو آج کی ایپیسوڈ نہیں پڑھنی وہ اسکپ کر دے، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ ایک فکشنل ایموشنل موومنٹ ہے۔ اس اسٹوری کا موسٹلی اسٹوری کے ٹویسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ آج کی ایپیسوڈ کو اسکپ کر دیں گے تو آپ کا کوئی بھی اسٹوری لائن مس نہیں ہوگی۔ تو جس کو نہیں پڑھنی وہ نہ پڑھے، پلیز بیڈ کمنٹس کرنے سے پرہیز کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کر دیا کریں، اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں۔ تو اچھا، یہ جو میں نے اوپر لکھ دیا یہ نا میں نے پتہ نہیں کہ جلدی میں بس لکھ دیا ہے، یہ بہت ساری اس میں مسٹیکس ہیں، میں نے پتہ نہیں کیا۔ اچھا تو جلدی سے اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ۔ جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 11 حصہ 2۔ اس کا پارٹ 3 نہیں آئے گا۔ وہ دونوں ہی بنفشہ کے بھرپور اصرار پر کمرے میں آ چکے تھے۔ ارمغان بیڈ پر نیند دراز تھا، بنفشہ اس کے پاس اس کی جانب رخ کیے بیٹھی تھی۔ آپ کے لیے کافی بنا کر لاؤں؟ وہ ارمغان کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ وہ اسے تھکا سا لگ رہا تھا۔ نہیں، تم کیوں بناؤ گی؟ اور ویسے بھی اگر تم نے مجھے کافی بنا دی تو پھر میری نیند اڑ جائے گی اور تمہاری جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت انگوٹھے سے سہلاتے بولا۔ لیکن آپ کی تھکن اتر جائے گی، میں بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے کافی۔ پھر ویسے بھی کل سنڈے ہے، آپ کو جب نیند آئے تب سو جانا۔ وہ کہتی بیڈ سے اٹھ گئی تو ارمغان اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی لڑکھڑا کر اس کے اوپر گری تھی۔ ارمغان اسے مضبوطی سے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھانے لگی تو ارمغان نے مسکرا کر اس کے گالوں پر لب رکھے تھے۔ آپ باز آ جائیں، وہ اسے انگلی دکھا کر وارننگ دینے لگی تو ارمغان نے اس کی انگلی پر لب رکھے تھے۔ اف، آپ کتنے فلرٹی ہیں۔ بس تمہارے لیے ہوں فلرٹی، جو بھی نام تم دینا چاہو مجھے قبول ہے۔ فی الحال مجھے جانے دیں، میں کافی بنا کر لاتی ہوں تو اسے قبول کریں۔ وہ کہتی اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرتی باہر کی جانب گئی تو ارمغان نے دل پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا تھا۔ اسے صبر کا بہترین صلہ ملا تھا۔ وہ آج یہ بات کہہ سکتا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ جا چکی تھی، وہ آنکھیں موندے مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارمغان، آپ کی کافی۔ وہ ارمغان کے قریب بیٹھتی بولی تو وہ فوراً نیند سے جاگا تھا، شاید اس کا انتظار کرتے اچانک سو گیا تھا۔ یہ کافی پی لیں، پھر آپ فریش ہو جائیں گے تو سارے دن کی تھکن اتر جائے گی۔ مجھے فریش بس تم کر سکتی ہو۔ وہ اس کی پوشاک کے کنارے پر اپنی ہتھیلی کی نرم دودھ اتارتے ہوئے گویا ہوا تو بنفشہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ ویسے تمہیں میرے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اگر میں بے ایمان ہو گیا تو۔ وہ اب اٹھ کر کپ ٹرے سے اٹھا چکا تھا۔ یہ آپ ہی تو لائیں؟ وہ جھکی نظروں کے ساتھ بولی۔ اس کی سرخ رنگت ارمغان سے چھپی نہیں تھی۔ میں تو بس ڈریس لایا تھا، تم نے اسے پہن کر میرے جذبات اجاگر کر دیے ہیں۔ دل چاہتا ہے تمہیں اپنی نگاہوں میں قید کر لوں، خاص طور پر وہ تل جو ستارے کی مانند تمہاری رنگت پر جگمگاتا ہے۔ ارمغان، وہ ابھی اپنی بات مکمل کرتا کہ بنفشہ نے اسے کچھ بھی کہنے سے روکنے کے لیے اس کے لبوں پر ہتھیلی رکھی تھی۔
You got magic in your steps. वो शरारत से कहता, आंख विंग करता। कॉफी का घूंट बढ़ने लगा था। अरमगान आप, वो कहती रुक गई थी। मैं, वो एक आबरू झुका कर पूछने लगा, अरमगान आप ये कैसे कर लेते हैं? वो अरमगान का एक आबरू उठा देकर पूछने लगी थी तो अरमगान ने एक बार फिर अपना बायां आबरू उचकाया था। इसे देखते बनफ्शा ने भी दोनों आंखों के आबरू उचकाए। हुआ मुझसे भी? वो खुशी से पूछने लगी तो अरमगान ने सर नफी में हिलाया। दोनों उठ रहे हैं, वो हंसते हुए बोला और एक बार फिर बनफ्शा को दाएं आंख का आबरू उचका कर दिखाने लगा। वो उसे यूं देखने लगी जैसे वो उसे रॉकेट बनाना सिखा रहा हो। फिर इसने अपनी उंगली से बनफ्शा का दायां आबरू पकड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो एक आबरू उचकाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। उसके इतने क्यूट एक्सप्रेशन देखते अरमगान का फलक शगाफ कह कहा गूंजा तो वो बेसाख्ता बनफ्शा का गाल दबाते अपनी उंगलियां बच्चों की तरह चूमने लगा। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, नेक्स्ट टाइम सीख लेना। उसके चेहरे पर उदासी देखते बोला, आपको पता है मुझे टंग रोल करना आती है। वो कहती से जबान रोल करके दिखाने लगी। यू आर लुकिंग, वो कहता बात दूरी छोड़ गया और साथ आंख विंग करने लगा। आप बहुत बुरे हैं, वो मुंह बसोर कर बोली तो अरमगान काफी का घूंट बढ़ने लगा। ओह वाह, एकदम से मीठी हो गई। वो इसका रूठा चेहरा देखते बोला तो बनफ्शा के गाल गुलाब की मानित खिल गए थे। वो कुछ लम्हे पहले इसकी रोल हुई टांग के साथ शरारत कर चुका था। तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। इसका हाथ थाम कर टेबल पर कप रखते पैंट की जेब से कुछ टटोल कर निकालने लगा तो बनफ्शा ने नासमझी से उसे देखा था। वो स्वयं मुंह वाली डब्बी खोल कर बनफ्शा के सामने करने लगा तो वो हैरान हुई थी, ये मेरे लिए है? और मगान को पूछने लगी जबकि नजर डायमंड की हसीन अंगूठी पर थी जो पिंक सा शेड दे रही थी। और किसी के लिए ले सकता हूँ? वो इसके चेहरे की बच्चों जैसी खुशी देखते पूछने लगा। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए अरमगान, ये तो बहुत महंगी लग रही है। वो इसकी नीली आंखों में देखते बोली तो अरमगान ने डिब्बी से अंगूठी निकालते इसकी उंगली पर पहनाई थी। तुमसे कीमती कुछ भी नहीं है और ये अब कीमती हुई है जब तुम्हारे हाथ की जीनत बने हैं। वो इसे अंगूठी बनाकर इसका हाथ देखते बोला तो बनफ्शा की नजरें भी अपने हाथ पर थी। रूहे अरमगान, एक नजर मुझे भी देख लो। वो बनफ्शा का खुद को नजरअंदाज करना महसूस करते बोला, अटेंशन सीकर। वो इतरा कर कहती इसके सीने से लगी थी, अरमगान ये मेरा सबसे बेस्ट वैलेंटाइन डे गिफ्ट है। लेकिन ये तो तुम्हारी मुंह दिखाई है, तब नहीं दी थी इसलिए अभी दे रहा हूँ। क्या? वो इसके सीने से सर उठाकर पूछने लगी। अरमगान ने इस बात में सर हिलाया। वो एक बार फिर इसके कंधे पर सर रख गई थी क्योंकि इसकी नजरों के हिसार में रहना बेहद मुश्किल लग रहा था। अरमगान ने अभी से सख्ती से अपने सीने में भेजा था, जैसे खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। अरमगान, कुछ याद आने पर बनफ्शा ने इसे पुकारा था। जी रूहे अरमगान। अरमगान, हम ड्रेस की ट्रेनिंग कब करेंगे? जी जब मेरी जिंदगी कहेगी कर लेंगे। इसके माथे को ईदत से छूते बोला तो आज के बाद से हम ट्रेनिंग करेंगे और कल शॉपिंग पर जाएंगे। नहीं कल नहीं, जब भी आप फ्री होंगे तो तब जाएंगे। वो खुद ही कुछ सोच कर नफी करती इसके सीने पर अपनी पंखुड़ियां रखती कहने लगी तो अरमगान का दिल तेजी से धड़कने लगा। बनफ्शा ने आंखें मूंदे इसका लम्स अपने गाल पर महसूस किया। वो इसकी आंखों में देखने लगी थी जहाँ थकन के साथ साथ जज्बात का ठाठे मारता समंदर था। वो उठकर अरमगान की गोद में बैठे इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर इसकी दाएं गाल पर शिद्दत से प्यार बरसाने लगी। फिर गर्दन बाएं जानिब गिराती सांप का अमल दोहराने लगी। इसकी पेशानी, ठोड़ी और नाक की टिप पर भी बारी बारी वही काम किया था। मेरा चांद, यहाँ भी तो आओ। ये भी तुम्हारी रोशनी के मुंतजिर है। अपनी नाजुक पंखुड़ियों पर उंगली रखते बोला, इतनी भी रोशनी?
ابھی اتنی روشنی ملی تو ہے آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں نرم گرم تاثرات دیکھتے بولی۔ یہ مقام تو ابھی بھی ویران ہے نا تمہاری خوشبو سے؟ وہ شرارت سے دانت کچلتے بولا۔ آپ بھی آئندہ ان کو دانت نہیں لگائیں گے؟ وہ کچھ دیر پہلے آپ نے بھی آئندہ ان کو دانت نہیں لگانے، وہ کچھ دیر پہلے ارمغان کی دی گئی دھمکی اب اسے اسی کے انداز میں لوٹانے لگی تھی تو وہ اپنا سر پیچھے پھینکتا دلکشی سے ہنستا چلا گیا تھا۔ میری بلی مجھے ہی میاؤں۔ وہ ہنستا بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ ارمغان آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں آپ کو جوکر لگتی ہوں؟ وہ خفگی سے کہتی اس کے کندھے پر دانت پیوست کر گئی تو ارمغان نے سسکی بھرتے اپنی ہنسی بھی روکی تھی۔ ہاں لیکن جوکر نہیں، جوکری لگتی ہو، وہ پھر سے شرارت سے بولا۔ آپ جوکر، وہ کہہ کر منہ کا زاویہ پھیر گئی تھی۔ اچھا نا، میں ہی جوکر ہوں، میں ہی جوکری۔ خوش؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا اس کا چہرہ اپنی جانب کرنے لگا۔ اس کا ہنسنا، بولنا، روٹنا، منانا سب ارمغان کے دل پر گہرے وار کر رہا تھا۔ وہ اسے فریش کرنا جانتی تھی۔ اس کا سکون واقعی اس عورت میں رکھا گیا تھا جو کئی بار اس سے بچھڑ کر بھی اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ وہ سوچتا اس کی سانسوں پر تسلط جما گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اس شدت سے کھوئے تھے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جیسے دیوانگی اور طلب دیکھ رہے تھے۔ دونوں میں سے ایک نے بھی پلکیں جھپکنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ اپنا گال اس کے گال سے مس کرتا اس کی کمر میٹرس سے لگا گیا۔ بنفشہ کی سانسیں بھاری ہوتی دلکش منظر پیش کرنے لگی تھی۔ وہ لمحے بھر میں اس کے لباس کا رخ بدل چکا تھا جیسے ہوا نے پرچم کا رخ موڑ دیا ہو۔ بنفشہ نے ہاتھ بڑھاتے اس کی سفید شرٹ ہٹاتے اپنے لفظوں کی خوشبو اس کے لمس پر رکھ دی تو ارمغان کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اسے اپنے وجود میں جذبات کا سمندر اٹھتا ہوا محسوس ہوا جس میں خون کی گردش تیزی سے حرکت کرنے لگی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بنفشہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا کہ اس کے وجود میں سے پار پیدا کر کے اسے دور چلا گیا تھا۔ ارمغان، وہ اسے روحانسی سے پکار رہی تھی۔ آ رہا ہوں وہیں۔ ارمغان نے اچانک بنفشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنی مرضی کے انداز میں کھینچ لیا۔ وہ آمنے سامنے تھی مگر اس کا در اتنا پیچھے تھا کہ اوپر سے کوئی لمس ممکن نہ ہو۔ اس کے گھٹنے بنفشہ کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے جیسے نیچے کا فاصلہ مٹ چکا ہو مگر اوپر ایک ضدی ہلا قائم تھا۔ بنفشہ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر ارمغان نے اس کے دونوں بازو ہلکے مگر قابو بڑی گرفت میں لیے تھے۔ آپ میرے لیے آج صرف میرے طریقے سے ہوگا، اس نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، نظریں اس کے ہونٹوں سے اوپر ہٹائے بغیر۔ اس کے لمس میں اتنی نزدیکی تھی کہ بنفشہ کی سانسیں بکھرنے لگی تھی مگر اوپر کا فاصلے سے بے چین کر رہا تھا۔ وہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں طرب اور خفگی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ ارمغان، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ خفگی سے بولی تھی کیونکہ وہ اسے تھام نہیں سکتی تھی۔ وہ اس سے بہت دور تھا میری جان۔ کبھی کبھی ہوا کا رخ بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مجھے بدلاؤ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ سکون کی انتہا پر بھی دبے دبے غصے سے بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا بچہ؟ وہ دلکشی کی جانب ہاتھ بڑھاتے بولا تو بنفشہ نے اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ ارمغان کو اب اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے بری طرح ناراض ہو گئی ہے۔ وہ اس سے الگ ہوتا اٹھ کر اس کے قریب آیا تو وہ اپنا رخ پلٹ گئی۔ روحے ارمغان، مجھے لگا تمہیں پسند آئے گا۔ اس کے چہرے پر بکھرے بال انگلیوں سے ہٹاتے بولا تو بنفشہ نے اپنا چہرہ دوسری جانب کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ پلیز بچہ، ڈونٹ ڈو دس ٹو می۔ تم جانتی ہو نا یہ لمحہ میرے لیے صبر کی دیواریں توڑ رہا ہے۔ وہ انتہائی ضبط کی حالت میں بنفشہ کا گال نرمی سے ہلاتا اسے منا رہا تھا۔ ہاں تو کریں، جو بھی جیسے بھی، مجھے بس بات نہیں کرنی آپ سے۔ آپ اپنا حق لیں اور بس پھر آپ کا کام ختم۔ وہ ہنوز گردن موڑے بولی،
بٹ آئی وانٹ یو ٹو ایگری ود می. وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اپنی جانب کرنے لگا تو بنفشہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا. کیا درد ہوا تھا؟ اس کی براؤن آنکھوں سے آنسو انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے پوچھنے لگی تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی آواز کی ہماری محسوس کرتے بنفشہ کو اس پر رحم آیا تھا. ارمغان کی حالت بیان کرنے کے لیے بنفشہ کی ٹانگ ہی بہت ہی، لیکن وہ ضبط کے کس کرے امتحان سے گزر رہا تھا بنفشہ کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی. آپ اتنی دور دور کیوں چلے گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں آنسو بڑے بولی. دور کہاں گیا تھا؟ تمہاری آنکھوں کے بالکل سامنے ہی تو تھا. وہ اسے نرمی سے بتا رہا تھا. آنکھوں کے سامنے تھے لیکن آپ کو پکڑ تو نہیں سکتی تھی نا. وہ سو سو کرتی اسے بتانے لگی تو ارمغان کو اب اس کی بات سمجھ میں آئی تھی. تو روح ارمغان نے اپنے ارمغان کو پکڑنا ہوتا ہے. وہ اس کی ٹھوڑی پر جوتے پوچھنے لگا تو بنفشہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا. میں چاہتا ہوں تم ہمارا ہر لمحہ دل سے محسوس کرو، اپنی خوشی کے ساتھ انجوائے کرو. تو اب سب تمہاری مرضی سے ہوگا. اس نے جگہ بناتے یوں بڑھی جیسے ہوا کسی حالی گوشے میں اتری ہو. تو بنفشہ نے خود ہی اس کے بغلوں میں سے ہاتھ گزار کر اس کے کندھوں کو تھاما تھا. ہوش وہ ابروچ کھاتے بولا تو وہ پھر سے ہنسی تھی. جبکہ ارمغان نے سکون کا سانس لیا تھا کہ اس کا موڈ بہتر ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ فوراً مان جایا کرتی تھی. میری تو دیکھو ابھی آنکھیں بند ہوئی تو میں صحیح والا دور چلا جاؤں گا. ارمغان نے اس کی سینس سے قید کرنے سے پہلے اسے دھمکی دینا ضروری سمجھا تو بنفشہ نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا تھا. وہ مسکراتا اپنے ابرو چکانے لگا تو بنفشہ نے شرم سے نظروں کا زاویہ بدلا. لیکن پھر ارمغان کی دھمکی کے ساتھ اس کا دھمکی پر عمل کرنا محسوس ہوا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی سرنفی میں ہلانے لگی. میں ساری زندگی صرف آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں ارمغان. وہ نم آنکھوں سے بولی. ایک وہی تو تھا جو اس کے بے وقت موڈ سوئنگز نہ صرف جھیلتا تھا بلکہ اچھے سے ہینڈل بھی کر لیتا تھا. ارمغان تو بس اس کا حسین چہرہ دیکھتے اپنے دل کو سنبھال رہا تھا. باقی سب محسوس کرنا تو اسے مشکل لگ رہا تھا. وہ اپنی نازک ہتھیلی سے اس کے وجود پر سکون کے سائے بکھیرتی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا مسکرانے لگا. می مائی سول مائی بریتھ مائی لائف مائی باڈی مائی ہارٹ مائی ایوری تھنگ وانٹس ٹو بی یورس. ارمغان نے کہا تو بنفشہ کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھی. میں نے کہا تھا نا کہ جب تم روتی ہو تو دل تکلیف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ اس کے آنسو صاف کرتا اس کا گال سہلانے لگا. یہ لیکن تکلیف کے آنسو نہیں ہیں، خوشی کے ہیں. وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تو ارمغان کو ایسا لگا جیسے کسی نرم گلاب نے اپنی خوشبو سمیت خود کو اس پر رکھ دیا ہو. وہ ایک دوسرے میں الجھے خوشی، مسرت، سکون اور اطمینان کی سانسیں بڑھ رہے تھے. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی. لائک شیئر سبسکرائب اور کامنٹس کر دیں. اور نیکسٹ کل 13 ایپیسوڈ آئے گی. اس ایپیسوڈ کا پارٹ 3 نہیں ہے، کل 13 ایپیسوڈ آئے گی اور دیکھتے ہیں اس کا پارٹ 1 آئے گا یا 2 یا دونوں یا ایک. تو یہ آپ کے رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں. لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب سب کرنا ہے. کیونکہ آج مجھے ڈبل رسپانس چاہیے سب کا. ایک تو میں آج سارا دن بزی تھی. آج مجھے امید تھی کہ میں ایپیسوڈ نہیں دوں گی، لیکن پھر مجھے خیال آیا اپنے ریڈرز کا جو میری بات مانتے ہیں، جو لائک شیئر کمنٹس کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں، جو لائل ریڈرز ہیں میرے. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایپیسوڈ دوں. اور ابھی مجھے 9:30 ہو چکے ہیں اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے. اس کو ایڈٹ ہوتے بھی ٹائم لگے گا. میری کوشش ہے کہ آپ کو 11 بجے سے پہلے مل جائے انشاءاللہ. بس میں اس کو جلدی سے جا کے ایڈیٹنگ پہ لگاتی ہوں تاکہ آپ کو جلدی سے ایپیسوڈ مل جائے. ہوپ سو. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا تو، اور لائک ضرور کیا کریں ورنہ میں ٹارگٹ دینے پہ آ جاؤں گی. پتہ ہے نا، پھر ویسے پرانے ریڈرز کو پتہ ہے کہ میں ٹارگٹ نہیں دیتی. بائے بائے، اللہ حافظ.